ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو یہ جو جنات ایک مخلوق ہے، اور جس وقت راستے خالی ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ان کی بھی 3 قسمیں ہیں جناتوں کی۔ جنات کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو جنگلوں میں، درختوں پہ، پہاڑوں میں رہتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جناتوں کا کہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں۔ دکھنے میں لگے گا کہ کتا ہے لیکن وہ ہوگا جنات، وہ دکھنے میں لگے گا کہ سانپ ہے لیکن ہوگا وہ جنات۔ تو ان کی کچھ جنات سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی وہ پہاڑ اور جنگلوں میں نہیں رہتے بلکہ وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب راستے خالی ہو جایا کرے، سنسان ہو جایا کرے، تو ان راستوں میں چلا مت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے جب خالی ہو جائیں، سنسان ہو جائے تو چلا مت کرو۔ یہاں تو کوئی تک ہی نہیں رہا اب ہمارے پاس، بلا وجہ لوگ جو ہے وہ سنسان رستوں پر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اُلاپاڑ کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جب ضرورت ہی نہیں تو سو جاؤ، نیند لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نیند میں جو سکون رکھا ہے، وہ آپ دن کی نیند کتنی بھی کریں، آپ کو جو ہے وہ اس میں وہ چین نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند میں چین۔ کام ہو تو الگ بات ہے، دین کی خدمت آپ کریں الگ بات ہے، کتابوں کا مطالعہ کریں الگ بات ہے، مصلی پر رات گزاریں الگ بات ہے، یہ الگ چیز نہیں۔ کسی کو کچھ کام ہی نہیں ہے، زبردستی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ تو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بہت بڑا مکان تو بہت بڑے مکان میں اکیلے رہنے سے بھی منع فرمایا، کہ مکان بہت بڑا ہو، اکیلے رہنے سے بھی منع فرمایا۔ تو جنات ایک وجود ہے اور اس سے اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ جیسے انسانوں پر عبادت فرض ہے، ویسے جناتوں پر بھی عبادت فرض ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جناتوں کو 6 مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بارگاہ رسالت میں 6 مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں جناتوں کے پاس جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کون چلے گا؟ تو ہم سب خاموش رہے۔ پھر سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا، تب بھی سب خاموش رہے، یعنی کوئی جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑ کر کے لے کر کے گئے جہاں حضور علیہ السلام نے چاہا۔ تو جنگل کا ماحول تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک دائرہ کھینچا اور اس میں فرمایا کہ ابن مسعود اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے، وہ گھنے درختوں کے اندر گئے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا رہا کہ حضور اب آئیں گے، لیکن پوری رات گزر گئی، حضور تشریف نہ لائے۔ مجھے فکر لاحق ہوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضور گئے تو تشریف نہیں لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا کہ سانپوں کا ہجوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سانپوں کا ہجوم تھا، یہاں تک کہ حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ تلاوت قرآن بھی اب میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی، حتیٰ کہ صبح تڑکے اللہ کے حبیب علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر کے میرے پاس آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی جان کے حوالے سے فکر لاحق ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے چاہا کہ میں اس حصار سے نکل جاؤں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم نے اچھا کیا کہ تم اس حصار سے نہیں نکلے، اگر تم اس حصار سے نکلتے تو جنات تمہیں پکڑ لیتے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا اس طرح کی کیفیت۔ تو سرکار ابرقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنات تھے، اور ایک جن مجھے بلانے کے لیے آیا تھا تو میں انہیں قرآن سنانے کے لیے آیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم دیکھ رہے تھے کہ میں عصا سے ان کو ہانک رہا تھا اور وہ قریب آتے جاتے تھے، تو ایک قتل کا مسئلہ تھا، اس کے قصاص کے بارے میں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، اور میں نے جواب دیا، اور شریعت کے مطابق میں نے اللہ کے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہے وہ جنات کی ثابت ہے، اور 6 مرتبہ انہوں نے حاضری دی ہے۔ اور یہ جو سورۃ الجن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ جن، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جلوگر ہوئے، حضور کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو جو جنات اور شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے تو ان کا جانا روک دیا گیا، کیونکہ وہ آتے تھے اور سن کر آ کر بتوں میں گھس کر کے باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اپنی اٹکل سے باتیں کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، کچھ باتیں سن کر کے آتے تھے، ملا جلا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس طرح کے سارے معاملات تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد ان کا اوپر جانے کا سلسلہ بند کر دیا گیا، شہاب ثاقب سے ان کو جب وہ مار کر کے بھگایا گیا، تو یہ کمپلین بڑے شیطان کے پاس کی گئی، تو اس نے کہا کہ جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ اور تحقیق کرو کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ تو وہ لوگ جنات زمین پہ پھیلے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکاظ کے میلے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جو کافروں کا میلہ تھا، وہاں تبلیغ کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ تو وادی نخلہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اترے اور حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کو۔ تو جب فجر کی نماز میں حضور نے قرآن کی تلاوت کی، تو وہ جو جنات کا گروپ تھا جو تحقیق کے لیے نکلا تھا، بہت سارے، وہ سب زمین پہ پھیل گئے تھے۔ تو یہ قرآن سن کر کے کسی نے کہا کہ یہ وہی ذات ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر جانے کے لیے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اور صاحب قرآن کی زبان سے جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر وہ ڈھیر ہو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ ایمان لانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ کھاتے کیا ہیں؟ تو سرکار ابد کرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری غذا کے متعلق لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے کے لیے منع فرما دیا، کیونکہ جب ہم گوشت کھا کے ہڈی کا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر ہم ہڈی کو پھینک دیتے ہیں، تو قدرت کی شان یہ ہے کہ جس دن ہم نے ہڈی کا گوشت کھایا اور پھینک دیا ہے، جب جنات اس کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ اسی دن اس پر اس کے لیے گوشت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور ان کو اس طرح غذا ملتی ہے، اور گوبر جو ہوتا ہے وہ بھی ان کی غذا ہے، وہ گوبر کھاتے ہیں۔ تو جس دن جانور گوبر کرتا ہے وہ گوبر کھانے کے لیے لیتے ہیں، تو وہ چونکہ انہوں نے چارہ اور اناج کھا کے گوبر کیا ہے، تو جب وہ اپنے کھانے کے لیے لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوبر کے اندر جب وہ اناج کی شکل پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ان کا پیٹ اس طریقے سے بھرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈی تو ہم کھا چکے، اب پھینک دیا، لیکن قدرت ان کے لیے ہڈی کے اندر اس دن گوشت پیدا فرما دیتی، یہ ان کی غذا ہے۔ اب مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے یہاں شادیوں کا نظام بھی ہوتا ہے، ان کے یہاں بچوں کی پیدائش کا نظام بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں چونکہ انسانوں میں لوگ کچھ شریف بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، ایسے ان کے یہاں بھی شریف اور شریر دونوں قسم کے